السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ نساء آیت نمبر 15-16۔ یہ دو آیات ان کی میں تلاوت، ترجمہ اور ساتھ میں وضاحت کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فأمسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن اللہ کان توابا رحیما۔ ترجمہ دیکھیں، واللاتی اور وہ، یاتینا جو آتی ہیں، الفاحشۃ بے حیائی کی طرف، برائی کی طرف، کون؟ من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے، من سے نسائی عورتیں، کم تمہاری عورتوں میں سے جو عورت بے حیائی یا برائی کی طرف آتی ہے، فاستشہدوا پس تم گواہ بناؤ، علیہن ان پر، اربعۃ چار، منکم تم میں سے، اگر چار لوگ گواہ بن جاتے ہیں، فإن شہدوا پس اگر وہ گواہی دے دیتے ہیں، فأمسکوا پس تم روک کر رکھو، کن کو؟ ہن ان کو، ان عورتوں کو جن پر گواہی دی گئی ہے کہ یہ غلط ہیں، مطلب غلط کام کرتی ہیں، فی البیوتی کہاں روک کر رکھنا ہے؟ گھروں میں، ان کو گھر میں بند کر کے رکھیں، حتیٰ یہاں تک، یتوفاہن کہ ان کی وفات ہو جائے، الموت موت، یتوفا آئے، ہن ان کو، الموت موت، او یا یجعل بنائے اللہ لہن ان کے لیے، سبیلاً کوئی راستہ، یعنی تب تک انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے چھٹکارا دلا دیں۔ واللذانی اور وہ، یاتیانہا جو آتے ہیں اس کی طرف، اس کی یعنی برائی کی طرف، منکم تم میں سے، فآذوہما تو ان دونوں کو تکلیف دو، یعنی دو مرد اور عورت جب کسی برائی کی طرف آتے ہیں تو ان دونوں کو تکلیف دو، فإن پس اگر تابا وہ توبہ کر لیتے ہیں، وأصلحا اور اصلاح کر لیتے ہیں، فأعرضوا پس تم دور ہو جاؤ، عنہما ان دونوں سے، ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے، تواباً توبہ قبول کرنے والا، رحیماً رحم کرنے والا۔ تو دیکھیں کیا بتایا گیا ہے ان آیات میں، کہ اگر کوئی عورت کسی بے حیائی یا برائی کی طرف آتی ہے اور چار لوگ اس کی گواہی دے دیتے ہیں، تو اس کا برا ہونا جو ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے، تو کیا کریں کہ ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو گھروں میں قید کر کے رکھیں یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے۔ ہاں، اگر دونوں پہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ عورت اور مرد دونوں جو ہے وہ برائی کی طرف آتے ہیں اور دونوں پر گواہی ثابت ہو جاتی ہے، تو ان دونوں کو تکلیف سزا دی جائے، کسی ایک کو نہ دی جائے۔ لیکن اگر وہ دونوں توبہ کر لیتے ہیں اور اپنی اصلاح کر لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آئندہ وہ ایسی حرکت نہیں کریں گے، تو تم بھی انہیں معاف کر دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ بن جاتا ہے، تو اللہ پہ چھوڑ دیں، وہ چاہے گا تو ان کو سزا دے گا، چاہے گا تو ان کی توبہ کو قبول کرے گا، لیکن تمہیں اس معاملے سے دور ہو جانا چاہیے۔ اور پھر ایسا نہ ہو کہ بات بات پہ تانے دے دے کر تم ان کو ہرٹ کرو،
ایسا بھی نہیں ہے کہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو اور آئندہ ایسی کوئی بات نہ کہو، اگر وہ سدھرنا چاہتے ہیں تو انہیں سدھرنے کا موقع دو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔